قبرستان کی حاضری کے آداب۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، یعنی قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ہم قبروں پر کیوں جائیں؟ کہ ہمیں آخرت کی یاد آئے، نہ کہ ہم وہاں جا کے ہنسی مذاق کریں، ادھر ادھر آنکھ میں چولی کریں، معاذ اللہ، وہاں پر گانے گائیں، معاذ اللہ۔ تو ہم یاد رکھیں کہ ان کی قبر کو دیکھ کر اپنی قبر کو یاد کریں کہ ہمیں بھی ایک دن قبر میں آنا ہے۔ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے مقام پر، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ پڑھیے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے، قبر والوں کے۔ اللہ پاک اس فوت شدہ بندے کی جو انتقال کر گیا، مرحوم کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب الحمدو کے بعد اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے دونوں رکعتوں میں، اور پھر یہ کہیے اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے، قبرستان والوں کو، فلاں فلاں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں، سب کو بخش دیں انشاءاللہ۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ راستے میں جاتے ہیں تو کانوں میں لیڈے لگا کے گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، کلیہ شریف جا رہے ہیں تو راستے میں فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، بدنگاہیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آئے ہائے، جب لکھا فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، فضول تو فضول رہی، یہاں تو گناہوں والی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر، توبہ کرنا چاہیے۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں، یعنی پچھلے زمانے میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں۔ جو راستہ نیا بنایا ہوا ہو اس پر نہ چلیں۔ قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے۔ نئے راستے کا صرف گمان غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز اور گناہ ہے۔ کئی مزارات اولیاء پر زائرین کی سہولت کی خاطر، آنے جانے والوں کی سہولت کی خاطر، مسلمانوں کی قبریں توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا گیا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ ایسی جگہ دور سے ہی فاتحہ پڑھ لیجئے۔ قبر کی زیارت کی جائیں تو میت کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں اور قبر والے کی پائنتی سے ہو کر جائیں، اس کی نگاہ کے سامنے ہو تاکہ سرہانے سے نہ آئیں کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو، اور اس طرح کہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر۔ اس کا مطلب، اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یاد کر لیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر، یہ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اور اتنا نہ کہیں تو اتنا تو کہہ لیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اتنا تو سبھی کی یاد ہوگا انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر اس نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف اور سورہ تکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ پاک میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا،
تو وہ تمام مومن قیامت کے دن یعنی اس ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے کہ اس میں بے ادبی ہے اور بدفعلی ہے۔ ہاں اگر حاضرین جو آ رہے ہیں ان کے لیے خوشبو لگانا مقصود ہو کہ یار یہ آئیں گے انہیں خوشبو ملے گی، تو پھر قبر پر نہ لگائے بلکہ الگ ہٹ کے جو خالی جگہ ہو وہاں لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے، قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے جائے۔ ہاں اگر وہاں آنے جانے والوں کے لیے اجالا مقصود ہو کہ ان کو اجالا ہو جائے گا یا پڑھ کے قرآن پاک پڑھیں گے فاتحہ وغیرہ کریں گے تو قبر کے ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں، قبر کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ یاد رکھنا ہماری اگر بتی سے یا موم بتی سے قبر کے اندر تو ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا قبر والوں پہ، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، مطلب ہم جا کے ایصال ثواب کریں، اس نیت سے کر سکتے ہیں۔ تو اس پر عمل کریں، اس طرح سے حاضری دیں گے قبرستان کی یا مزار شریف کی تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے لیے جا رہے ہیں اور الٹا اور عذاب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق کہنے، حق سن، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔